آج 3 ذی الحج کا بابرکت اور مبارک دن آ چکا ہے۔ الحمدللہ آج ماہ ذی الحج کی 3 تاریخ ہے اور بڑا ہی خوبصورت دن ہے، بڑا ہی مقدس اور بابرکت دن ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذی الحج کے پہلے 10 دن بڑے بابرکت ہیں، فضیلتیں ہیں، دنوں کی بھی راتوں کی بھی اور ہر ایک گھڑی کی بڑی فضیلت ہے ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں۔ ان 10 دنوں میں جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کا ذکر کریں اور زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کا ورد کریں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس بابرکت عشرے میں ایک وظیفہ بتا دیا ہے، اگر آپ اللہ سے رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں گے، رب تعالی سے توبہ کریں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا اللہ تعالیٰ آپ سے خوش بھی ہوگا، راضی بھی ہوگا، اور رب تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر چن لیتا ہے، اپنی عبادت کے لیے چن لیتا ہے، معجزات کے لیے چن لیتا ہے، اور ان بندوں کے ذریعے رب تعالیٰ پھر ایسے ایسے کام کرواتا ہے کہ دنیا پھر اس بندے کی قسمت پر رشک کرتی ہے۔ اور ہر سال ماہ ذی الحج کے مہینے میں معجزات ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ 2 ایسے معجزات شیئر کروں گی جو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، زمین والوں نے آنکھوں سے دیکھے ہیں، آسمانوں سے کیسے ان لوگوں کے لیے، ان بندوں کے لیے، ان خواتین کے لیے، ان مردوں کے لیے رب تعالیٰ نے کیسی غیبی مدد بھیجی ہے، ہم نے اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی۔ آج 3 ذی الحج ہے تو 3 ذی الحج کے دن آپ نے کون سا ایسا عمل کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے جس کے پڑھنے سے رب تعالیٰ آپ سے خوش ہو، راضی ہو، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے، بندے سے راضی ہوتا ہے تو رب تعالیٰ پھر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، انعامات کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جب رب کی عطاؤں کے دروازے کھل جاتے ہیں تو ساری دنیا مل کر آپ کو ذلیل کرنا چاہے یا آپ کو وہ چیز لینے سے روکے تو روک نہیں سکتی۔ جب حکم الہی آ جائے اور جب رب تعالیٰ چاہے تو پھر کوئی بندہ آپ کو نہ گرا سکتا ہے، نہ آپ سے آپ کا رزق اور دولت اور آپ کا نصیب چھین سکتا ہے۔ جس بندے کا یقین پکا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو رسوا نہیں کرتا، رب تعالیٰ اسے گرنے نہیں دیتا۔ آپ کا بس یقین پکا ہونا چاہیے، حالات جیسے مرضی ہوں، پوری دنیا ایک طرف ہو اور آپ کے خلاف ہو، بس آپ کا اگر یقین اللہ پہ ہوگا تو آپ کے لیے مدد اور اسباب ضرور پیدا ہوں گے، اور رب تعالیٰ پھر آپ کے لیے ایسے ایسے رستے نکالے گا اور ایسے ایسے دروازے کھولے گا، مدد ایسی ایسی آئے گی کہ جو لوگ آپ کے خلاف ہیں وہ آپ کے قدموں میں بیٹھیں گے، صرف اللہ پر یقین اور توکل رکھنے سے۔ یاد رکھیے گا جن لوگوں نے اللہ سے امیدیں لگائی ہیں رب تعالیٰ انہیں نا امید نہیں کرتا، رب تعالیٰ ناممکن حالات کو بھی ممکن میں بدل دیتا ہے، صرف اللہ پر پکا یقین اور توکل رکھنے سے۔ اور یاد رکھیے گا اللہ پر یقین اور توکل رکھنے والوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ بغیر پیسوں کے عمرے اور حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی ایسے ایسے ان پر انعامات کی بارش ہوئی ہے اور ایسے ایسے کرامات ہوئے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور کانوں سے سنے ہیں۔ تو آج 3 ذی الحج کے دن آپ اپنی نیت کو باندھ لیں، پکڑ لیں، پکا کر لیں، جو بھی آپ کی نیت ہے بس آپ کا یقین اللہ پہ ہونا چاہیے۔ آپ کو حالات جتنے مرضی ناممکن لگ رہے ہوں، آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، یہ مسئلہ ہمارا حل ہو ہی نہیں سکتا، آپ کو جتنا مرضی کوئی پریشان کرے، جتنے مرضی آپ کے آگے مسائل ہوں، اگر آپ کا اللہ پر یقین ہے تو پھر آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ پھر آپ کو مشکلات سے باہر ایسے نکالے گا جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، مسائل بھی حل ہوں گے، اللہ کی غیبی مدد بھی ملے گی، اور دنیا اور آخرت میں عزتیں اور مرتبے بھی ملیں گے، اور ایسے ایسے مقامات اور درجات ملیں گے کہ دنیا آپ کے قدموں میں بیٹھے گی۔ میں دوبارہ سے اس ورڈ کو اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں کیونکہ میں نے ایسے معجزات ہوتے دیکھے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام آپ نے اللہ پر یقین اور توکل پختہ رکھنا ہے۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی نیت ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، بس آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے اور اللہ پر توکل پختہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2 پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آج کے اس بابرکت دن میں جتنا زیادہ ہو سکے استغفر اللہ، استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں، استغفار پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔
جتنا زیادہ ہو سکے اس دعا کی کوئی تعداد نہیں، استغفار کی کوئی تعداد نہیں. آپ 1 تسبیح پڑھ لیں، 2 تسبیح پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، 1000 مرتبہ پڑھ لیں، 2000 مرتبہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا زیادہ ہو سکے ان 10 دنوں میں، کم از کم ان 10 دنوں میں توبہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام استغفار صبح و شام عام روٹین میں بھی کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی عظیم و شان اور گناہوں سے پاک ہستی جب اپنے اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتی ہے تو ہم بھی انہی کی امتی ہیں. ان کے نقشہ قدم پر ہمیں چلنا چاہیے. ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن یقین یہ ہے کہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں تو اللہ تعالی ہماری بخشش ضرور کرے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنی مرتبہ ہو سکے آپ نے استغفر اللہ یا استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے. اور استغفار کرنے سے رب تعالی آپ کے تمام مسائل کو حل کرے گا، چاہے وہ رزق کا ہو، دولت کا ہو، کامیابی کا ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی حاجت ہے، پریشانی ہے، رکاوٹ ہے، بندش ہے، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، قرض ہے، کچھ بھی ہے یا بیماریاں ہیں، تو انشاءاللہ سارے مسائل جڑ سے ختم ہوں گے صرف یقین کامل کے ساتھ استغفر اللہ یا استغفار پڑھنے سے. اور یاد رکھیے گا استغفر اللہ اور استغفار ذی الحج کے پہلے عشرہ میں پڑھنے سے رب تعالیٰ اس بندے کو چن لیتا ہے. اور پھر جب اللہ چن لیتا ہے اس بندے کو، رب تعالیٰ پھر اپنے گھر کی زیارتیں بھی کرواتا ہے. رب تعالیٰ پھر اس بندے سے ایسے ایسے کام لیتا ہے کہ لوگ پھر اس بندے کی عزت بھی کرتے ہیں اور اس بندے سے مشورے بھی لیتے ہیں اور اس کی قدر بھی کرتے ہیں. رب تعالیٰ ایسی عزتیں بخشتا ہے. تو آپ نے ان 10 دنوں میں جتنا زیادہ ہو سکے استغفر اللہ یا استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے. نمبر 2 پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا آج میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں. اس وظیفے کو آپ نے لازم اور پکڑ لینا ہے، ضرور پڑھنا ہے. اسے بھی اپنے اوپر لازم کر لیں. 10 ذی الحج تک اس وظیفے کو بھی ضرور پڑھیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ان کلمات کو جتنا زیادہ ہو سکے آپ پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے جتنا زیادہ ہو سکے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ان کلمات کو پڑھیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر بہت زیادہ پڑھیں. الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ جتنا زیادہ ہو سکے پڑھیں. اور یہ نبوی وظیفہ ہے، یہ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا عمل ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماہ ذی الحج یعنی عشرہ ذی الحج میں جتنا زیادہ ہو سکے تکبیرات اور تشہیرات پڑھیں، ان کلمات کو پڑھیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. یہ تکبیرات ہیں. ان تکبیرات کو جتنا زیادہ ہو سکے پڑھیں، چاہے 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، 100 مرتبہ، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. درود پاک کی کثرت کریں اور نبی کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعائیں کریں. مولا سب سے پہلے تو ہم سے راضی ہو جا. اے ہمارے پاک پروردگار، اگر تو ہم سے راضی ہو جائے گا تو دنیا کی ہر چیز ہمیں مل جائے گی. ہم سے راضی ہو جا، ناراضگی ختم کر دے، ہمارے گناہوں کو ختم کر دے، گناہوں کو معاف کر دے، ہماری توبہ کو قبول فرما اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ و جلیلہ ہمیں دنیا اور آخرت کے خزانے عطا کر. اور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ و جلیلہ ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، حج بیت اللہ کا طواف کرنے کی توفیق عطا فرما اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمیں حج اور عمرے کی سعادت سے نواز دے. اور یاد رکھیے گا یقین کامل کے ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ مولا 2026 میں ہمارا نام بھی حاجیوں میں شامل کر دے. اپنے لفظوں میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کی دعا اور صداؤں کو ضرور سنے گا. اس کے علاوہ یا سلام، یا سلام، یا سلام، اللہ کے اس خوبصورت نام کو بھی جتنا زیادہ ہو سکے پڑھیں. دن رات پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا زیادہ ہو سکے پڑھیں. آپ جو بھی وظیفہ پڑھیں اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہ سے دعائیں کریں، اپنے مقدر نصیبوں اور تقدیروں کو بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں. یاد رکھیے گا یوم عرفہ کا دن بڑا قبولیت کا دن ہے. حج کا دن بہت ہی دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، جائز حاجات کو پورا کروانے کا دن ہے، اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے، اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کا دن ہے، اللہ سے برانے رحمت سمیٹنے کا دن ہے، رب تعالیٰ سے خزانے لینے کا دن ہے، اللہ سے دنیا اور آخرت کی نعمتیں لینے کا دن ہے. اور یوم عرفہ کا دن اپنی آخرت کو جنت بنانے کا دن ہے. تو آپ نے 9 ذی الحج کے دن کوئی کام نہیں دنیا کا کرنا، چھوڑ دیں سارے کام. پورا سال بندہ کام کرتا رہتا ہے، 9 ذی الحج کے دن آپ نے دنیا کے کاموں کو بھول جانا ہے، چھوڑ دیں
1 घंटा छोड़ दें, 2 घंटा छोड़ दें, 3 घंटे दुनिया के कामों को अगर छोड़कर आप याद इलाही में मशगूल हो जाएंगे, अल्लाह को याद करेंगे, तो पूरा साल बल्कि पूरी जिंदगी कोई मसला आपके करीब भी नहीं आएगा, आपकी औलादें भी खुशहाल रहेंगी, आपके घर भी आबाद रहेंगे और रब ताला आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियां भी अता करेगा। तो इस अमल को, इस वजीफे को आज 3 जिलहज से शुरू करें, 9 जिलहज तक इस अमल को जारी रखें, 10 जिलहज को भी ये वजीफा जरूर पढ़ें, अल्लाह से दुआएं करें और आइंदा साल फिर अपनी मुकद्दर और नसीब को चांद लगता हुआ आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। इस बाबरकत अमल को आज आप खुद भी करें, अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि तमाम लोग इस वजीफे से मुस्तफीद हों, हम सबको सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।